الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق جس کو خود خدا نے کہا، صدیق جس کو خود خدا نے کہا، اسی کو صدیق مصطفیٰ نے کہا. ہاں ہاں میں کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے. ہاں ہاں میں کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے. جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے. محترم اساتذہ کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلباء کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کے مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فلاح الرسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں: صدیق کی ولادت پر ہاتف نے آسمان سے آواز دی: امد اللہ بتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی. آواز آئی کہ اے اللہ کی بندی، یہی ابو بکر صدیق ہے جن کا نام عبداللہ ہے، جن کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے. یہی وہ بچہ ہے جو آخری نبی کا قیامت تک رفیق ہے. یہی ابو بکر صدیق ہے جو وصی رسول ہے. سامعین گرامی توجہ کیجئے، پورے صحابہ میں افضل، اعلیٰ و بالا، سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا محافظ ابو بکر صدیق ہے. پوری کائنات میں شہید بہت ہیں، بہادر بہت ہیں، محدث بہت ہیں، مفسر بہت ہیں، عالم بہت ہیں، مفتی بہت ہیں، مگر صدیق ایک ہے. لوگ کہتے ہیں دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، ان کا بھی پہلا نمبر ہے. شجاعت میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، مگر خلافت میں خدا کی قسم حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہیں، حضرت عمر صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں. پیغمبر کا خلیفہ تو صرف ابو بکر صدیق ہے. جس کا لقب خلیفۃ الرسول بنا، صدیق وہ آدمی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا: ساری دنیا پر میرا احسان ہے، مجھ پر صدیق کا احسان ہے. ہاں ہاں میں کہتا ہوں علی اور صدیق میں بڑا فرق ہے. نہ سمجھے تو بڑا فرق ہے. علی کے گھر کو پیغمبر نے آباد کیا، پیغمبر کے حجرے کو صدیق نے آباد کیا. علی دماد ہے تو ابو بکر صدیق خوش ہے. سامعین گرامی، نبی سچا تھا تو ابو بکر صدیق بن گیا. نبی عادل تھا تو عمر عادل بن گیا. نبی سخی تھا تو عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا. نبی بہادر تھا تو علی حیدر کرار بن گیا. ہاں ہاں میں کہتا ہوں بہادر حضرت خالد بھی ہے، حضرت فاروق بھی ہے، مگر صدیق ایک ہے. قرآن نے جس کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے جس کو صدیق کہا، وہ ابو بکر ہے. صدیق نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی، صدیق نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی، صدیق نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو کندھا کیا. جی ہاں، مجھے کہنے دیجئے کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق
صدیق اکبر جس کے قول و فعل میں صداقت تھی، جن کی طبیعت میں شفقت و محبت تھی، جن کے قلب منور میں روحانیت تھی، جن کی دعا میں مقبولیت تھی، جن کے کردار میں بلندی اور رفعت تھی، جن کی جلوت و خلوت میں رسول اللہ کی سنت تھی، جن کو حاصل نبی آخر الزمان کی خلافت تھی، جن کے مال میں سخاوت تھی، راہ خدا میں گھر کا گھر لٹا دینا جن کی عادت تھی، وہ صدیق اکبر جن کا ہر عمل اتباع رسول اور ہر سان رضا رسول میں صرف ہوتا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ منشا رسالت کے مطابق اور میزان رسول اللہ میں ڈلا ہوا تھا۔ سامعین محترم، صدیق اکبر نے ہر مقام پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، سب کچھ لٹا کر، سب کچھ نثار کر کے آخری وقت امت سے کفن بھی نہیں مانگا، وہ بھی اپنی پھٹی پرانی چادر میں ملبوس ہو کر دار فانی سے سرخرو ہو کر رخصت ہو گیا اور جاتے جاتے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو اسلام کو سب کچھ دیتا ہے، اسلام سے کچھ بھی نہیں لیتا۔ ہاں اسی کو دیکھ کر شاید تڑپ کر کہتا ہے، پہلوے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلوے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول